قرات کر رہا ہے مقتدی پھر بھی زور اور اثر کی نماز میں بھی خاموش جائے، لیکن تنہا جب نماز کوئی بھی پڑھے وہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا الہ العالمین ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ سیدھے راستے پر تو آ گیا، سیدھے راستے پر چلانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا مقصد یہ ہے، علماء کرام نے وضاحت فرما دی، یا اللہ میں سیدھے راستے میں آ گیا، یا اللہ میں مسجد میں آ گیا، یا اللہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، یا اللہ خانہ کعبہ میں آ گیا، مسجد نبی میں آ گیا، عمرے کے لیے آیا، حج کے لیے آیا، یا اللہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ بند کر رب الجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ سیدھے راستے پر چلا دے، یا اللہ مطلب سمجھ نہیں آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا، اولیاء کاملین نے ہمیں سمجھا دیا، فرمایا مطلب یہ ہے یا اللہ میں سیدھے راستے پر تو آ گیا ہوں، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما۔ استقامت بہت بڑی دولت ہے، یا اللہ کہیں میں ڈگمگا نہ جاؤں، یہ نہ مسجد میں نماز پڑھی مسجد سے باہر نکلوں پھر میں گمراہ ہو جاؤں، قادیانی بن جاؤں، یا کوئی بد مذہب کوئی اور عقیدہ اپنا لوں، میرا عقیدہ وہی ہو جو میرا آباء و اجداد کا عقیدہ تھا۔ یا اللہ میں آپ مجھے عقیدے پر بھی پختگی عطا فرمانا، یا اللہ مجھے اعمال پر بھی پختگی عطا فرمانا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تم نے انعام کیا ہے۔ قرآن کی خود تفسیر کرتا ہے، قرآن کی تفسیر حدیث، قرآن متن حدیث اس کی تفسیر، لیکن قرآن مجید نے صراط الذین انعمت علیہم اس کی تفسیر کر دی، یا الہ العالمین کن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میں نے نبیوں پر انعام کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، میں نے صدیقوں پر انعام کیا، فرمایا والشہداء میں نے شہداء پر انعام کیا، فرمایا والصالحین چوتھے نمبر پر فرماتا ہے میں نے اللہ کے ولیوں پر انعام کیا، صالحین پر انعام کیا۔ باہر لے کر رہا تھا بندہ نماز میں پڑھتا ہے یا اللہ سیدھے راستے پر چلا دے، انعام یافتہ جو لوگ ہیں یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا دے۔ قیام کی عادت میں بھی ہم اللہ والوں کو یاد کرتے ہیں، جب تشہد میں بیٹھتے ہیں امام بھی پڑھتا ہے مقتدی بھی پڑھتا ہے، تحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک امام کا پڑھنا بھی ضروری ہے، مقتدی کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یہ تشہد پڑھنا، تشہد بیٹھنا، آخری تشہد امام کے لیے بھی ضروری ہے، یہ فرض ہے قاعدہ اخیرہ، جبکہ درمیان والا قاعدہ وہ واجب ہے، رہ جائے تو سجدہ صاف سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن آخری قاعدہ رہ جائے نماز ادا نہیں ہوتی۔ قاعدہ فرض ہے امام کے لیے، مقتدی کے لیے بھی فرض ہے، مقتدی کے لیے، امام کے لیے تحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک جو الفاظ ہیں یہ واجب ہیں، یہ ضروری ہے، امام بھی پڑھے گا مقتدی بھی پڑھے گا۔ اگلے جو الفاظ ہیں وہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے سنتیں ہیں، جو یہاں واجب ہیں یہ کون سے ہیں؟ تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا الہ العالمین اللہ کے ولیوں پر سلام، اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔ میں پچھلے لفظوں پر ترجمہ نہیں کرتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نماز رب کی ہے، ہم رب ذوالجلال کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہوں، خاص بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور امام صاحب کے پیچھے 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وقت نماز حاضر جمعہ یا آج جمعہ امام صاحب کی اقتداء میں پڑھ رہا ہوں، پیچھے امام صاحب کے میں نے منہ کیا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر جو پہلی کیا ہے نا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، امام بھی پڑھے گا مقتدی بھی پڑھے گا۔ اگر پہلی مرتبہ اللہ اکبر نہ کہا نماز نہیں ہوگی، باقی اللہ اکبر رہ بھی جائے سنت ہے۔
رہ ہو جائے گی، ثواب سے محروم رہ